حکیم صاحب الرجی جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی مرض ہے کہ اب وہ دوائیاں لیتے رہیں تو وقتی آرام آ جاتا ہے لیکن اس کا پھر شروع ہو جاتی ہے جس میں الرجی ہے، خارش ہے، دانے ہیں. خارش ایک آدمی سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے. اچھا یہ لگ جاتی ہے؟ ہاں جی یہ لگتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ٹائپ ہوتے ہیں. بتائیں کہ کھانے کے اعتبار سے بتائیں دیکھنے والوں کو. پودینہ لے لیں، چاہے وہ بازاری لے لیں، دوسرا لے لیں. جتنا پودینہ ہے اتنی اس کا قہوہ بھی آپ لے سکتے ہیں. قہوے میں آپ پودینہ، اناب، یہ چاروں چیزیں پاؤڈر کر لیں. کتنا حکیم صاحب الرجی جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی مرض ہے کہ اب وہ دوائیاں لیتے رہیں تو وقتی آرام آ جاتا ہے لیکن اس کا پھر شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پھر اس کے بعد علاج بھی بتائیں کہ ہربل کے درس کا علاج کیا ہے، کھانے کے لیے کیا علاج ہے، لگانے کے لیے کیا ہے اور پینے کے لیے کیا ہے. دیکھیں جلدی امراض آج کل اتنے زیادہ ہو گئے جس میں الرجی ہے، خارش ہے، دانے ہیں. خارش بھی دو طرح کی، خشک ہے، تر ہے. تو اس کے لیے دو تو وجوہات میرے ذہن میں بہت کامن سی ہیں جو کہ ہر بندے کو اس پہ غور کرنا چاہیے. ایک تو ہمارا جو کھانے کا لائف سٹائل ہے، اچھا وہی پھر ہم اپنے نیچرل سٹائل کو بھول گئے. قدرتی جو ہماری خوراک، سبزیاں، دالیں، ان پہ ذرا کم، فاسٹ فوڈ پہ زیادہ، گوشت وہ بھی کھانا ہے تو کڑھائی کی شکل میں، باربیکیو کی شکل میں. اور پہلے ہمارا کلچر تھا کہ ہم وہ مائی ہماری دادیاں وہ نیم گھوٹ کے پلاتی تھیں مخصوص موسم میں، سال میں 1-2 دفعہ. خون میں سے فاسد مادے صاف ہو جاتے تھے. نیم کی گولیاں بنا کے دیتے تھے. پھر ہماری طب یونانی میں ایک بڑی اچھی ٹرم تھی کہ ہم موسل دیتے تھے، جس کو پنجابی میں ہم جلاب کہتے ہیں. وہ بھی جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. جب ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی تو فاسد مادے جسم کے اندر موجود ہیں. اب انہوں نے اپنی کوئی نہ کوئی کارروائی ڈالنی ہے. اگر تو آپ نے اس کو قدرتی طریقے سے جسم کی مدد کر کے جسم سے خارج کر دیا پھر تو آپ صحت مند ہیں. نہیں تو پھر آپ نے جب نیچر کو چھوڑا، ان طریقہ علاج کو چھوڑا، تو پھر یہ اندر مختلف امراض کا باعث بنے. صحیح. جیسے ان کو موقع ملے گا کسی نہ کسی شکل میں یہ باہر نکلیں گے. کبھی یہ خارش کی شکل میں، کبھی دانوں کی شکل میں، کبھی یہ گلٹیوں کی شکل میں، کبھی یہ الرجی کی شکل میں. تو اس کے لیے ہمیں قدرتی خوراکی استعمال کرنی ہے. یہ ہوٹلنگ، یہ فاسٹ فوڈ، یہ تلی چیزیں، یہ پرہیز کرنا پڑے گا. دیکھنے والوں کو بتائیں کہ کھانے کے اعتبار سے بتائیں دیکھنے والوں کو. کھانے کے اعتبار سے کدو، ٹنڈے، توریاں، شلجم، سیلڈ وغیرہ یہ زیادہ استعمال کریں آپ اپنی خوراک میں. پانی کا زیادہ استعمال رکھیں. یہ کتنی صداقت سے بات ہے، اس کو الرجی ہوتی ہو، وہ خون نہیں کسی کو دے سکتا، اگر دے دے تو اس کو بھی الرجی ہو جاتی ہے اگلے بندے کو. یہ کیا حقیقت ہے اس میں؟ اس میں کچھ اقسام ہیں، لیکن یہ ہے کہ بیمار آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی بھی بیماری ہو نہ دوسرے کو دے. صحت مند خون ہمیشہ صحت مند آدمی کا لیا جاتا ہے. اچھا بولا آدمی اس کو دیا ہے تو بیچارے کو اگلے کو الرجی ہوگی، اس کو ٹھیک ہو گئی. اسی لیے وہ خون دینے سے اور لینے سے پہلے ایک پراپر ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. ان کا مختلف بیماریاں دیکھی جاتی ہیں کہ جو دوسرے بندے میں منتقل ہو سکتی ہیں. اگر وہ کلیئر ہے تو پھر بلڈ لیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے. تو پہلے ٹیسٹ کروا لیں پھر اس کے بعد. حکیم صاحب کو نسخہ بتائیں جو ہمارے دوست پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو الرجی کے لیے وہ نسخہ رہنمائی کریں کہ وہ بنائیں تو ان کو فائدہ ہو جائے. اچھا، الرجی میں آپ ایک بڑا سادہ سا نسخہ ہمارا، وہ آپ ایسا کریں کہ پودینہ لے لیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ بازاری لے لیں، دوسرا لے لیں. جتنا پودینہ ہے اتنی اس میں چینی ملا کے پاؤڈر کر لیں. یہ الرجی اور چینی یہ الرجی کا بہترین، اس کا 500 mg کا آپ کیپسول بنا لیں. یہ صبح دوپہر شام دیں. الرجی کا بہترین علاج ہے. اور ساتھ ڈائٹ پلان لیں. خشک پودینہ لینا، اپنے گھر میں خشک کر لیں، بازار والا لے لیں. صحیح. تو اس کے جتنا وہ ہے اس کو اچھی طرح صاف کر لیں. چھاؤں میں خشک کرنا ہے کہ دھوپ میں، یہ بھی بتا دیں. چھاؤں میں تو آج کل نہیں ہوگا. ہلکی دھوپ جو صبح کی دھوپ ہوتی ہے نا، اس میں آج کل خشک کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو گرمیوں کے تیز، ہاں جی یہ ہم وزن لیں تو اس کا قہوہ بھی آپ لے سکتے ہیں. قہوے میں آپ پودینہ، اناب اور زیرہ، یہ 3 چیزوں کا قہوہ لیں تو انشاءاللہ الرجی آپ کی ٹھیک ہوگی. اگر الرجی زخم بن جائے اس پہ لگانے کے لیے کوئی مرہم بتانا ہو چاہیں تو. اچھا، مرہم میں یہ ہے کہ آپ نے یہ ویزلین لینی ہے.
ٹھیک ہے. یہ عام آپ کو کھلی بھی مل جائے گی مارکیٹ سے, ٹھیک ہے. بوتل کی شکل میں مل جائے گی مختلف پیکنگ میں. اگر 100 گرام آپ کے پاس یہ ویزلین ہے تو آپ نے 30 گرام یہ گندک آملہ ساتھ لینی ہے. سلفر ہے, یہ گندک ہے, پنسار سے ملتی ہے, یہ مصفی ہوتی ہے, یہ انہوں نے پروسیس سے گزارا ہوتا ہے کہ یہ کھانے کے استعمال ہوتی ہے. بالکل ٹھیک, ہم اپنی میڈیسن میں استعمال کرتے ہیں. یہ 30 گرام آپ نے یہ لینی ہے, اور 10 گرام آپ نے اس میں کافور لینا ہے. صحیح. ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح فائن پاؤڈر کر کے کپڑ چھان کر لیں. اس کے بعد ویزلین میں مکس کر کے اس کو اچھی طرح کریں کہ اس میں کوئی ذرات کٹھے نہ رہ جائیں. جب بالکل اچھی طرح مکس ہو جائے تو یہ آپ کی مرہم تیار ہے. ٹھیک ہے. یہ الرجی پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں, خارش, خشک ہے, تر ہے, وہاں پہ لگا سکتے ہیں. چمبل بھی لگا سکتے ہیں. یہ چمبل پہ, خارش پہ, ٹھیک ہے, اور جلدی امراض پہ بہترین کام کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ اوپر لگانے کے لیے. لیکن خارش کے مریض, میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ خارش ایک آدمی سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے. اچھا, یہ لگ جاتی ہے. ہاں جی, یہ لگتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ٹائپ ہوتے ہیں, جراثیم کہہ لیں آپ ان کو, یہ کیڑے ٹائپ ہی ہم اس کو اپنے کہیں گے. تو یہ جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے سرنگیں بنا کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں. اچھا. آپ نے کپڑے اتارے, آپ کو خارش ہے, وہ کپڑے میں نے پہن لیے یا دوسرے کپڑوں کے ساتھ رکھ دیے, اس میں بھی آپ کا بستر استعمال ہے, وہ دوسرا بندہ ادھر آ کے وہ استعمال کر رہا ہے, ادھر سو رہا ہے. اس لیے کہا گیا کہ بستر جھاڑ کے سوئیں, اور اس کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ کچھ دن کے لیے دوسروں کو اس سے بچائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ علاج کریں. ٹھیک ہے, میں کھانے کے لیے بھی دوائی دیتا ہوں, لیکن احتیاط ایک لازمی ہے. بالکل احتیاط ضروری. کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب بھی گھر میں کپڑے دھونے لگیں, چاہے وہ گھر کے سب فرد کے ہوں, ٹھیک ہے, بسترے ہوں, چادریں ہوں, بیڈ کی چادریں ہوں, جو بھی آپ واشنگ مشین میں کپڑے دھوئیں اس میں ایک ڈھکن ڈیٹول کا ڈال دیں, اس ٹب میں ڈال دیں. اس کے بعد جب آپ کپڑوں کو نتارنے لگے پانی میں, آخری دفعہ جو عورتیں نتارتی ہیں اس کو, اس میں بھی تھوڑا سا ڈیٹول ڈال کے اس سے نتار کے پھر وہ کپڑے دھو میں خشک کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ یہ مرہم لگائیں تو پھر یہ ختم ہوگی. لیکن اس کے لیے کھانے کے لیے, خون کو صاف کرنے کے لیے, فاسد مادوں کو دور کرنے کے لیے میں ایک چھوٹا سا آپ کو ہربل ریمیڈی بتا دیتا ہوں, وہ بھی ساتھ استعمال کریں تاکہ یہ باہر سے ختم کر رہی ہے تو جلدی امراض آپ کی خون کی جو فساد کی وجہ سے ہیں وہاں سے جڑ سے بھی ختم ہوں. تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ پنیر ڈوڈی ہے. پنیر ڈوڈی, ہاں جی, پنسار سے ملے گی. یہ اشبا ہے, یہ بھی پنسار سے ملے گا. شاہ ترا ہے, یہ بھی پنسار سے ملے گا. اور یہ نیم کے پتے ہیں, یہ آپ خود بھی اتار سکتے ہیں. اب نیم کے درخت لگے ہیں, پنسار سے لے سکتے ہیں. یہ چاروں چیزیں پاؤڈر کر لیں. کتنا یہ برابر وزن میں 100 گرام لے لیں, 50 اپنی ضرورت کے مطابق لے لیں. اس کو پاؤڈر کر کے تو آپ اس کا کیپسول بھر لیں 500 سے 1000 mg اگر کڑوی ہے, یا سفوف یہ کڑوا ہوتا ہے, یہ چمچ کا چوتھا حصہ. ٹھیک ہے جی. یہ صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ لیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کچھ میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ کچھ لیڈیز یا بچی ایسے ہیں کہ جو سفوف وغیرہ اس طرح کی کڑوی دوائیوں کو نہیں استعمال کرتی. وہ کہتی ہیں کڑوی ہیں, ہمارا متلی ہوتی ہے, نازک مزاجی ہے. ہاں, کچھ ان کی طبیعت کچھ اس طرح کی ہے, کچھ خاص کر لیڈیز اور بچوں کی. تو اس کے لیے پھر میں نے دوسرا طریقہ رکھا ہوا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ ارے کے اشبا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک بوتل لینی ہے, ایک بوتل ارک شاہ ترا, یہ کسی اچھی کمپنی کا بنا لے لیں, لوکل کھلا نہیں لینا. بالکل ٹھیک. کسی اچھی بڑی کمپنی کا. ٹھیک ہے. یہ ایک بوتل لے کے ایک جگ میں ڈال لیں. صحیح ہے. اس میں ایک بوتل یہ شربت یا ناب کی ڈال لیں. ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں مکس کر کے واپس انہی بوتلوں میں ڈال لیں. صحیح ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آدھا کپ صبح شام کھانے سے پہلے استعمال کریں.